وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وأنى لهم إذا جاءتهم ذكرى. کیا لوگ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر قیامت اچانک آ جائے، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، اور جب قیامت آ گئی تو اس وقت نصیحت پکڑنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ صدق اللہ العظیم. دجال اور اس کے ظہور اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فرامین ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے 25 منٹ بہت کم ہے، لہذا میں ابتدا میں ہی آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ چند باتیں تو آپ کے سامنے کروں گا، لیکن میں ابتدا میں ہی عرض کر دیتا ہوں کہ جو اس کی تفسیر کا شوق رکھتا ہو اس کے لیے ایک تو میرے 2 لیکچرز جو ہیں یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، ایک تقریباً 1 گھنٹے کا ہے اور ایک تقریباً 1.25 گھنٹے کا ہے. اس میں کچھ نہ کچھ گزارشات میں نے پیش کی تھی، وہ سنے جا سکتے ہیں. اور دوسرا ایک کتاب میں آپ کو سجیسٹ کروں گا، دارالسلام نے شائع کی ہے کتاب، بڑی معروف کتاب ہے، جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے، اینڈ آف ٹائمز کے حوالے سے. اس میں ساری قیامت کی نشانیاں ہیں، اور وہ کتاب جو ہے اس کا مطالعہ ضرور کریں، کیونکہ وہ اصل میں تو کتاب کا نام عربی میں اصل کتاب ہے نہایت العالم، اس کا اردو ترجمہ ہے جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی. تو آپ سب اس کا مطالعہ ضرور کریں تاکہ آپ کو ایک ساری نشانیوں کے بارے میں اور پھر خاص طور پر دجال کے بارے میں وہ چیزیں معلوم ہو جائیں جو ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے. دیکھیں، جہاں تک دجال کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا تعلق ہے، اس کے حوالے سے بھی وہی بات جو ڈاکٹر خلیل الرحمان جاوید صاحب فرما رہے تھے کہ چونکہ اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے اور لوگ حدیث میں تذکرہ ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ قرآن میں ڈائریکٹ ذکر تو نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اگر قرآن کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو تذکرہ موجود ہے. خاص طور پہ جو سورہ انعام کی آیت نمبر 158 ہے، اس میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اس دن کو یاد کرو، یوم یاتی بعد آیات ربک، جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور جب اس دن نشانیاں ظاہر ہوں گی تو لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، تو جو شخص اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، اس دن نشانی آ جانے کے بعد اس کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر اس کو پہلے سے اس نے اپنے ایمان کے ذریعے سے نیکیاں نہیں کمائیں. او کسبت من ایمانها خیرا، اگر اس نے اپنے ایمان سے پہلے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس دن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی حدیث ہے اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیوں کے بارے میں فرمائی. اس میں ایک نشانی تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے،
ایک نشانی دابہ کا ظہور ہے اور ایک نشانی دجال کا ظہور ہے، کہ جب یہ نشانیاں یا ان میں سے کوئی نشانی آ جائے گی تو جو شخص پہلے سے ایمان نہیں لایا اس دن اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں، آپ کا جو فرمان ہے دجال کے بارے میں، اور بالکل یہی الفاظ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا ينفع نفسا، کسی شخص کو اس کا لا ينفع نفسا ایمانھا، کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے جو ہے وہ ایمان نہیں لایا ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن قرآن میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ اب دجال کا جو لفظی معنی ہے دجل و فریب دینے والا، اور دجال فعال کے وزن پہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا دھوکے باز اور بہت بڑا دجل و فریب دینے والا۔ تو وہ ہوگا تو ایک شخص، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایک شخص ہوگا تو ایک شخص ہوگا۔ کسی نے کیمرے کو کہا کہ یہ دجال ہے، اس کی ایک آنکھ ہے اور ایک آنکھ کی وجہ سے، کسی نے اور چیزوں کو بھی کہا، کہتے رہے، لیکن جو دجال خود ہوگا وہ ایک شخص ہوگا۔ اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دو ایسے واقعات ہیں جو اس کی طرف بڑی واضح رہنمائی کرتے ہیں۔ ایک تو ابن سیاد کا واقعہ ہے۔ ابن سیاد ایک شخص تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اور وہ جوان تھا اس وقت، بعد میں بھی رہا۔ تو وہ ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس یا تو مخبوط الحواس تھا، یا اس کے پاس بہرحال کوئی ما فوق الفطرت چیزیں تھیں، کوئی ایسی، یا جنات کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ وہ بعض خبریں جو ہیں اس کو ایسی مل جاتی تھیں جو عام لوگوں کو خبریں نہیں ہوتی۔ تو اس کی شکل بھی عجیب و غریب تھی، تو لوگوں نے اس کے بارے میں شک کا اظہار کرنا شروع کر دیا کہ یہ دجال ہے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اویئرنیس دی تھی، اتنا ڈرایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ما من خلق آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر الی قیام الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک اس سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں جتنا بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے سارے انبیاء ڈراتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈراتے رہے، اور بعض اوقات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احادیث بہت سارا کچھ ڈرا رہے ہوتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہم اتنا ڈر جاتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ ابھی کسی نہ کسی جھاڑی میں سے دجال نے نکلا، اس قدر خوف۔ تو وہ ابن سیاد کے بارے میں ان کو شک ہوا کہ یہ کہیں دجال تو نہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس کے اندر جو ہے کچھ عجیب و غریب حرکتیں، تو یہ کہیں دجال تو نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملاقات کی اور آپ نے اس سے کچھ سوالات کیے۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تم مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو؟ وہ آگے سے کہتا ہے میں امیین کا رسول مانتا ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، اس نے میں آپ کو امیین کا رسول مانتا ہوں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور اس نے یہ گواہی نہیں دی اور اس نے یہ کہا کہ آپ امیین کے رسول ہیں۔ تو پھر وہ کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے آپ گواہی دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ ملا لیجئے، اس واقعے کو جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے دجال سے پہلے 30 چھوٹے دجال آئیں گے، دجالون کذابون قریبا من 30، کہ اس امت کے اندر 30 کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو کذاب بھی ہوں گے، بڑے جھوٹے، دجال بھی ہوں گے، بہت دھوکے باز، اور ہر شخص کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ابن سیاد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہہ دی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتاؤ میں نے اپنے دل میں کیا چھپایا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے دل میں دخان کا لفظ چھپایا تھا۔ دخان کا مطلب ہے دھواں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، تو وہ آگے سے تھوڑا سا کر کے نا تو کہتا ہے دخ
دخ، اس سے آگے نہیں بڑھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس سے آگے بڑھ بھی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ دو مختلف حدیث میں یہ واقعہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ کہیں وہ باغ کے اندر کہیں اس کی رہائش تھی، وہ چھپی ہوئی جگہ تھی، وہاں یہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چھپ کے گئے، اور آپ چھپ کے اس کی باتیں سنتے رہے باغ کے اندر، اور تھوڑی دیر گزری تھی تو اس کی ماں نے دیکھ لیا۔ جب اس کی ماں نے دیکھا تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو یہ بھی ابن سیاد بھی فوراً چونکا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر اس کی ماں نہ بولتی نا، اس کی حقیقت واضح ہو جانی تھی، یہ کون ہے اور کیا ہے۔ تو وہ ماں بولی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت واضح نہیں فرمائی۔ ہاں البتہ بعد میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ شخص ایک دفعہ حج پہ جا رہا تھا، تو راستے میں اس نے گلہ کیا، اس سے سارے صحابہ ڈرا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باقی لوگ اٹھ کے چلے گئے، میں اور وہ دونوں رہ گئے، مجھے ڈر لگا کہ میں ابن سیاد کے ساتھ اب اکیلا ہوں، تو میں نے اس کو کہا کہ وہ جو درخت ہے نا اس کے نیچے سایہ، تم اپنا سامان اٹھاؤ اور وہاں چلے جاؤ۔ تو وہ خیر چلا گیا، لیکن اس نے نا سامان وہاں رکھ کے پھر آ گیا، آ کے میرے ساتھ باتیں کرنے لگا، کہتا ہے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا میرے اوپر بڑی زیادتی کرتے ہیں، لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں، یہ ابن سیاد خود کہتے ہیں، لوگ مجھے دجال سمجھتے ہیں، حالانکہ میں دجال نہیں ہوں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جو خصوصیات بتائی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کی اولاد کوئی نہیں ہوگی، اور وہ کہتا ہے میری اولاد ہے، لہذا، اور دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور وہ کہتا ہے میں مدینہ میں رہتا ہوں، مکہ کو جا رہا ہوں، اس لیے میں تو دجال نہیں ہوں۔ تو ان ساری باتوں سے لگتا یہ ہے کہ وہ دجال نہیں تھا، یا اگر تھا تو وہ چھوٹے دجالوں میں سے کوئی تھا، اس کا کوئی جنات کے ساتھ کوئی کنیکشن تھا، واٹ ایور، لیکن وہ بہرحال وہ جو دجال اکبر ہے وہ نہیں تھا۔ اب دوسری جو حدیث ہے یا دوسرا واقعہ وہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے ان کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منبر پر بیٹھ کر آپ نے سارے صحابہ کو سنایا، اور اس میں خواتین بھی تھیں، صحابیات بھی تھیں، اور صحابہ یعنی مرد بھی تھے، سب کو ایک بڑی گیدرنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں دجال سے ڈرایا کرتا تھا، اب سنو دجال کے بارے میں واقعہ۔ تمیم داری اور اس کے کچھ ساتھی تھے 30 کے قریب، ان کی کشتی جو ہے وہ راستہ بھول گئی، طوفانوں میں گر گئی، کرتے 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 ایک جزیرے پہ جا کے رکی۔ وہ کہتے ہیں ہم بڑی کشتی تھی، ہم نے لگائی، چھوٹی کشتی سے نکلے، پھر جزیرے تک پہنچے۔ اس جزیرے پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک جانور نما انسان یا انسان نما جانور وہ ملا، تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ پتہ نہیں انسان ہے کہ پتہ نہیں جانور، اس کے اوپر بڑے بڑے بال تھے، اس کا فرنٹ بیک کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کیا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے اسے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں جساس صاحب۔ تو ابھی کہتے ہیں ہم اس کی حقیقت جاننا چاہتے تھے، وہ ہمیں کہتا ہے کہ ادھر آؤ وہاں تمہیں میں ایک شخص دکھاتا ہوں۔ تو ہم اس کے ساتھ چلے گئے، تو وہاں جا کے دیکھا تو ایک جگہ پہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک شخص تھا، اور وہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص تھا اس کے پاس یہ لے گئے، اور اس نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے بتایا ہم عرب ہیں، اور ہم اس طرح سے راستہ بھول گئے تھے، یہ جساسہ ہمیں یہاں لے آئی ہے۔ اس نے پھر 3 سوالات کیے۔ اس نے ایک تو سوال یہ کیا کہ کیا بیسان کے باغ پھل دے رہے؟ تمیم داری کہتے ہیں ہم نے کہا پھل دے رہے۔ اس نے کہا ایک وقت آئے گا کہ بیسان کے باغ پھل دینا بند کر۔ دوسرا سوال اس نے یہ پوچھا کہ کیا جو تبریہ کا سمندر ہے یا دریا ہے یا ندی ہے اس میں پانی ہے، اس کو بحیرہ تبریہ بھی کہتے ہیں، گلیلی ریور بھی کہتے ہیں، یہ بالکل فلسطین کے ساتھ لبنان اور ادھر سے اردن اس کے درمیان میں، اس کے ساتھ گولان کی پہاڑیاں جس کا جھگڑا آپ سنتے رہتے ہیں، تو تبریہ میں پانی ہے ان کا جو ہے۔ اس نے کہا ایک دن آئے گا تبریہ کا پانی خشک ہو جائے۔ تیسرا سوال اس نے کہا زوگر کا چشمہ
کیا اس میں پانی ہے؟ انہوں نے کہا اس میں بھی پانی ہے۔ اور زغر کا چشمہ کیا ہے اس کے بارے میں بہرحال انٹرپریٹیشن میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو بحیرہ مردار ہے اس کے کنارے پہ کوئی بستی ہے، وہاں کوئی چشمہ ہے اردن میں، اس کا نام زغر ہے یا زغر تھا، تو اس چشمے کا نام۔ لیکن بعض نے کہا کہ زغر اصل میں بحیرہ مردار کو ہی کہا گیا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا ہاں اس میں بھی پانی ہے۔ تو اس کے تینوں جواب سننے کے بعد اس نے کہا اس کا پانی بھی ختم ہو جائے گا، اور جب یہ ختم ہوگا تو پھر میں باہر آؤں گا۔ تو گویا وہ دجال ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، گویا پیدا ہو چکا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شکل بتائی۔ آپ ہمارے چھوٹے قد کا ہوگا، سر اس کا اس کے دھڑ کی نسبت میں بڑا ہوگا، بال گھنگھرالے ہوں گے، اس کی ٹانگیں جو ہیں پنڈلیاں دور ہوں گی، یوں کر کے ہوں گی، عجیب سی چال چلے گا، سیدھی چال بھی نہیں چل سکے گا۔ اور اس کی آنکھیں جو ہیں، جو ایک آنکھ ہے بائیں، وہ اس کے اوپر تو چمڑا ہوگا، اور جو دائیں آنکھ ہے اس سے وہ دیکھتا ہوگا، لیکن وہ دائیں آنکھ کی شیپ ایسی ہوگی جیسے بہت بڑا انگور ہو اور وہ باہر نکلا ہوا ہو، اس طرح کی اس کی شیپ ہوگی، اور وہ اس سے دیکھے گا، اور دوسری آنکھ کے اوپر چمڑا ہوگا۔ تو اب آپ ذرا اندازہ کریں، ہاں رنگ سفید ہوگا، چہرہ چوڑا ہوگا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ جو منظر کشی فرمائی کہ وہ اس طرح کی شخصیت ہوگا۔ اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان، یعنی ایک آنکھ پہ چمڑا ہوگا اور ایک آنکھ جو ہے اس کی وہ یعنی پھولا کہہ لیں ہم پنجابی میں کہتے ہیں اس کو، وہ ہوگا۔ تو یہاں اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را لکھا ہوگا، کافر۔ اچھا، اس کو ہر ان پڑھ اور ہر پڑھا لکھا اس کو پڑھ لے گا، یعنی پڑھے لکھے تو پڑھ ہی لیں گے، ان پڑھ بھی پڑھ لیں گے۔ اب اس کو جو ہے جب وہ آئے گا، یعنی وہ اس کا ظہور ہوگا، تو اس کے پاس وہ کہے گا بارش برسے، تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے ان کے علاقے میں وہ کہے گا بارش ہو جائے، بارش ہوگی، وہ بڑے خوش ہوں گے۔ اور جو لوگ ان کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے ان کے اوپر وہ کہے گا ان کے اوپر بارش نہ ہو، اور زمین ان کی بنجر ہو جائے گی، ان کے جو ہے وہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ بہت تنگ پڑ جائیں گے۔ ایک نشانی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے آنے سے پہلے 3 سال قحط سالی ہوگی، اور وہ قحط سالی ایسی ہوگی کہ 1 سال ایسا گزرے گا کہ 1/3 بارش رک جائے، اور زمین کو اللہ حکم دے گا کہ تو 1/3 پیداوار کم کر دے۔ اگلا سال ہوگا تو زمین کو حکم ہوگا کہ تو 2/3 پیداوار کم کر دے، اور بارش بھی 2/3 کم ہو جائے گی۔ تیسرا سال ہوگا تو بارش ہوگی ہی نہیں اور زمین پیداوار دے گی ہی نہیں۔ اور یہ نشانی ہے اس کے ظہور کی کہ جب یہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے دجال آج آیا کہ کل۔ اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نشانیاں بتائی ہیں۔ آپ نے فرمایا بیت المقدس عمران و بیت المقدس خراب و یثرب، و خراب و یثرب خروج الملحمہ، و خروج الملحمہ فتح قسطنطنیہ، و فتح قسطنطنیہ ظہور خروج الدجال۔ یعنی جب بیت المقدس آباد ہو جائے گا تو مدینہ یعنی یثرب جس کو کہتا ہے اس کے اندر وہ برباد ہو جائے گا، وہ بنجر ہو جائے گا۔ اور جب مدینہ بنجر ہو جائے گا اس وقت لڑائیوں کا ظہور ہو جائے گا، بہت بڑی لڑائیاں ہوں گی، تیسری عالمی جنگ کہہ لیجیے وہ ہوں گی۔ اور پھر جب تیسری عالمی جنگ ہوگی تو اس کے نتیجے میں قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگا تو پھر دجال کا ظہور ہوگا۔ اب یہ قسطنطنیہ کس کے قبضے میں ہے؟ مسلمانوں کے قبضے میں۔ قسطنطنیہ استنبول کا نام ہے۔ استنبول کس کے قبضے میں ہے؟ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ عیسائیوں کے قبضے میں جائے گا، پھر اس کو مسلمان فتح کریں گے۔ اور جو امام مہدی کی بات کر رہے تھے حضرت خلیل الرحمان جاوید صاحب، تو مہدی کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دجال سے چونکہ اس نے پہلے آنا ہے، تو اس میں بھی بڑی یعنی الارمنگ قسم کی باتیں ہیں۔ مثلا یہ کہ مہدی کا جو ظہور ہونا ہے وہ پتہ ہے کہاں ہونا ہے؟ وہ ہونا ہے مکہ مکرمہ میں حرم کے اندر، اور اس میں بھی حدیث کے اندر بڑی لمبی حدیث ہے
کہ ساری دنیا کے علماء اکٹھے ہوں گے اور وہ علماء اکٹھے ہوں گے مکے کے اندر، قیادت کا فقدان ہوگا اور لوگ علماء سوچ رہے ہوں گے کہ امت کی قیادت کون کرے. تو امت کی قیادت کا فقدان تو ہم کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں. تو علماء اس بات پہ غور و فکر کر رہے ہوں گے، پوری دنیا کے علماء اکٹھے ہوں گے. پھر ان کو پتہ چلے گا کہ وہ شخص جو ہماری قیادت کر سکتا ہے، جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، وہ آیا ہوا ہے. وہ اس کو ڈھونڈنے نکلیں گے، اس کو پتہ چلے گا وہ مکہ سے مدینہ چلے جائے گا. یہ اس کے پیچھے مدینہ جائیں گے، وہ مدینہ سے مکہ آ جائے گا. یہ پھر اس کے پیچھے واپس آئیں گے تو اس کو پا لیں گے کہ وہ ملتزم کے اوپر چمٹا ہوا دعائیں کر رہا ہوں. وہاں اس کو پا لیں گے، وہ وہیں بیٹھ جائے گا. اس کو کہیں گے ہم نے تمہاری بیعت کرنی. وہ عام آدمی ہوگا، اس کے اندر کوئی خصوصیت نہیں ہوگی. اس سے پہلے جب وہ اس کو کہیں گے ہم نے بیعت کرنی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پھر مانے گا نا، جب کہ ٹھیک ہے بیعت کر لو. وہ جہاد پر بیعت کرے گا، قتال پر بیعت کرے گا کہ ٹھیک ہے بیعت کرنی ہے تو پھر لڑنا ہے. تو یہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم لڑتے ہیں، ہم قتال پر بیعت کرتے ہیں. تو مقام ابراہیم اور حجر اسود، اس کے درمیان میں بیٹھ کے بیعت ہوگی مہدی کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیعت پتہ جو ہی بیعت ہوگی، پہلے وہ عام آدمی ہوگا. یصلح اللہ فی لیلۃ، اللہ ایک ہی رات میں اس کے اندر صلاحیتیں پیدا کر دے گا. پہلے وہ اتنا باصلاحیت نہیں ہوگا، پھر اللہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کر دے گا جو پوری دنیا کے مسلمانوں کی قیادت کرنے کے لیے صلاحیتوں کی ضرورت ہے. ایک ہی رات میں اس کو اندر اللہ تعالیٰ صلاحیتیں پیدا کر دے. اچھا، آپ جہاد میں بیعت نہیں، اس کے بعد لڑائیاں ہی ہونی ہیں نا. وہ جو لڑائیاں ہیں بڑی خطرناک ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان 3 حصے ہو جائیں گے. ایک حصہ تو وہ ہے 1/3 وہ مسلمان ہیں جنہوں نے ماننا ہی کوئی نہیں، مہدی کو ماننا ہی نہیں، کیونکہ اس نے جہاد میں بیعت لے دی. ہم اپنے گھروں میں نرم گرم بستروں پہ رہنے والے، ہم کیسے جہاد کی بیعت لینے والے کے پیچھے چل پڑیں گے؟ ہم نے بہانے بنانے ہیں کہ یہ تو فلاں آدمی ہے فلاں آدمی ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو 1/3 ہے، ان کا ایمان کے ساتھ ان کے دلوں میں ایمان ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو. یہ تو ویسے ہی گئے اللہ تعالیٰ. باقی رہ گئے 2 حصے. وہ جو 2 حصے ہیں ان میں سے آدھے وہ شہید ہو جائیں گے ان جنگوں کے اندر. وہ جنگوں میں پتہ نہیں کتنی ہونی واللہ اعلم. پھر جو باقی رہ جائیں گے نا، تیسرا حصہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایسے رہ جائیں گے کہ ان پر ان کے ایمان کو پھر کوئی آزمائش یا کوئی فتنہ جو ہے ڈگمگا نہیں سکے. اچھا، یہ جو رہ جائیں گے ان کے بارے میں ہے کہ قسطنطنیہ کی بات ہو رہی تھی. قسطنطنیہ وہ جائیں گے مہدی کی قیادت میں فتح کرنے کے لیے، کیونکہ وہ عیسائیوں کے قبضے میں جا چکا ہو. اور جب یہ فتح کرنے کے لیے جائیں گے، یہ لڑائی نہیں ہوگی وہاں، یہ صرف اللہ اکبر پڑھیں گے اور لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو شہر کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ سارا ان کا جو حصار ہے وہ ٹوٹ جائے گا اور وہ بغیر لڑے وہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے. ابھی یہ وہاں پہ اپنی فتح کے بعد مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہوں گے تو ایک دم آواز آئے گی کہ پیچھے سے دجال کا ظہور ہو گیا. پھر یہ بھاگیں گے پیچھے کو. وہ خبر تو غلط ہوگی، لیکن جب یہ چلے جائیں گے پیچھے اپنے گھروں کو تو واقعتاً دجال کا ظہور ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر وہ فتنہ شروع ہوگا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے رہے. اب وہ ایک شخص ہے. نمبر 1 میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں، میرا وقت ختم ہو گیا. ایک تو بات ہے وہ شخص، اس شخص کے اندر اتنی صلاحیتیں کیسے پیدا ہوں گی؟ ہو سکتا ہے واللہ عالم. آج کل کے حالات کو دیکھتے ہیں نا تو ایک بات سمجھ آتی، انسان کی دماغ کی جتنی میموری ہے نا، یہ ساری ڈاؤن لوڈیبل ہے. یہ ڈاؤن لوڈ کر کے کسی کارڈ پہ کسی چپ پہ لگائی جا سکتی. اگر کسی دنیا کے ماہر ترین میڈیکل ڈاکٹر کی میموری جو ہے وہ اتار کے کسی چپ پہ لگا دی جائے، اسی طرح ماہر ترین انجینئر کی جو میموری ہے وہ بھی چپ پہ لگا دی جائے، ماہر ترین سوشل سائنٹسٹ کی میموری، جو بڑے بڑے ماہرین ہیں ان سب کی میموری جو ہے وہ ایک چپ پہ ڈال دی جائے اور وہ چپ کسی ایک انسان کے اندر انسٹال کر دی جائے تو وہ کیا بنے گا؟ وہ دجال بنے گا. یعنی ہوگا وہ انسان، لیکن وہ دھوکے باز. جب لوگوں کو دھوکہ دے گا تو دھوکہ دینے کے لیے اس کے پاس صلاحیتیں ہوں گی. جو کہتے ہیں نا کہ یہ دجالی تہذیب ہے،
جو سوشل میڈیا کو کہتے ہیں دجالی، اس سے بڑا جھوٹ بھی کوئی ہوگا کہ آپ کی تصویر ہے، آپ کی آواز ہے، اور جو آپ نے نہیں کہا وہ ویڈیو بنا کے آپ پہ پیش کر دیتے ہیں. اس سب اتنا بڑا دھوکہ. تو یہ جو پورا نظام بن رہا ہے یہ ایسے لگتا ہے دجالی تہذیب ہے. چھوٹی چھوٹی کرانے کی دکانیں ختم ہو رہی ہیں، بڑے بڑے سٹور شروع ہو رہے ہیں، اور بڑے بڑے سٹور جو ہے یہ چین ہے، ان کی بیکریوں کی بھی چین ہے، اور یہ کیش اینڈ کیری کی بھی چین ہے. یہ بڑے بڑے سٹور ہیں، ان کی چین ہے. اور چین سے اگر ایک دن بیکری والے جو ہے وہ چین والے وہ اگر بریڈ روک لے، انڈے روک لے، تو ہمارا تو ناشتہ ہی نہیں ہونا. اللہ حاضل قیاس. آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ کب اس کے ہاتھ میں ایک ہی چابی سے وہ سارے مسائل روک لے گا، واللہ اعلم. صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھائیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا تمہیں لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، یہی کافی ہوگا. گویا اللہ کے ذکر سے پیٹ بھر جائے گا. میں آپ اللہ کا ذکر کریں، ہمارا تو پیٹ نہیں بھرتا. عادت ڈالیں اپنے آپ کو، رف ٹف کی عادت ڈالیں، شریعت کا علم حاصل کریں تاکہ وہ پہچانا جائے کہ یہ کافر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے من حافظہ، جس نے یاد کر لی نا 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لی، عصم من الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا. 10 آیات. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس کو پالے، من ادرکہ، جس کے سامنے دجال آ جائے، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ 10 آیتیں جو حفظ کی ہوئی ہیں نا، یہ وہ پڑھ کر اس کے اوپر پھونک مار. یہ اس کے اندر یہ طاقت ہے. دوسری بات یہ کہ یہ 10 آیات میں کیا ہے. 10 آیات میں ایک بات ہے کہ جب جہاں یہ 10 آیات 9 اور 10 نمبر آیت جہاں ختم ہوتی ہے، اس کو پڑھیں، اس کو حفظ کریں، ان کی تفسیریں دیکھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے اندر پیغام کیا ہے وہ پڑھیں. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. کیا تو نے یہ گمان کر لیا ہے کہ کہف والے جو غار والے تھے اور جو رقیم والے ہیں، کیا وہ بس ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ تم نے یہ سمجھا؟ گویا نشانی نہیں تھے، صرف وہ ایک حکمت عملی ہے جو تمہیں سمجھائی جا رہی ہے. یہ صرف نشانی نہیں ہے. ام حسبتا، کیا تو نے گمان کیا ہے، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یہ عجیب و غریب نشانی ہے بس کہ غار والے جو ہے چلے گئے اور 309 سال سوئے رہے؟ یہ صرف نشانی نہیں، یہ ایک حکمت عملی ہے. کیا حکمت عملی ہے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف، جب وہ نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چلے گئے، اللہ سے دعائیں کی، اللہ تو ہمیں راستہ دکھا، تو ہمارے اوپر رحمتیں نازل فرما. گویا جو ایمان بچا کے غار میں چلا جائے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لوگ جو ہیں جب دجال آئے گا تو پہاڑوں کو چڑھ جانا، اس کی طرف نہیں جانا، اس سے دور جانا ہے. جب پتہ چلے دجال آ گیا تو اس کی طرف نہیں جانا، اس سے دور جانا، کیونکہ وہ بہت ساری نشانیاں اس کی ہیں کہ وہ اپنے کسی دیہاتی کو اٹھائے گا، اس کو کہے گا تو نے اپنے باپ دادا سے ملنا ہے جو فوت ہو گئے، میں لاؤں. شیطان کو ان کی شکل بنا کے اس کے سامنے پیش کر دے گا. کتنا بڑا فتنہ. کسی کو قتل کرے گا، درمیان میں آرا چلائے گا، یہاں سر پہ رکھ کے 2 ٹکڑے کرے گا، اس کے درمیان میں چلے گا، پھر یوں اس کو جوڑ دے گا، جوڑ کے اس کو کہے گا بتا اب تو مجھے مانتا ہے خدا کے نہیں؟ کہے گا مجھے زیادہ یقین ہو گیا ہے کہ تم کذاب دجال ہے. میرا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو کانا ہوگا، اللہ تو کانا نہیں ہے، تیرا رب تو کانا نہیں. اللہ اکبر. لہذا یہ جو حکمت عملی ہے یہ کیا ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں. آج کے دور میں فزیکل غار ممکن نہیں کہ آپ کسی واقعتاً غار بنا لیں یا کسی پہاڑ کے غار میں جا کے چھپ جائیں. آج کے دور میں فزیکل غار ممکن نہیں، لیکن یہاں غار اور ایمان کا تعلق ہے. اس کا تعلق، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ، ہم سب ہر معاملہ ایمان کی بنیاد پر کریں. اس سے کیا ہوگا؟ ہم نے رشتہ داری کرنی ہے ایمان کی بنیاد پر، دوستی رکھنی ہے ایمان کی بنیاد پر، آپ نے کسی سے کوئی خرید و فروخت کرنی ہے ایمان کی بنیاد پر، کوئی معاملہ کرنا ہے ایمان کی بنیاد پر، آپ اپنے تعلقات بنائیں ایمان کی بنیاد پر.
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ایک ورچوئل کمیونٹی بن جائے گی، ایک ایسا معاشرہ بنے گا، ایک ایسا معاشرہ ترتیب پائے گا کہ چاہے کوئی شخص گجرانوالہ میں بیٹھا ہے، کوئی شخص لاہور میں بیٹھا ہے، کوئی شخص کراچی میں بیٹھا ہے، ان کا آپس کا تعلق ایمان کا تعلق ہو۔ آپ نے پھل بھی خریدنا ہو نا تو کوئی ایسی نشانی دیکھ لیا کرے جو ایمان کی نشانی ہے، دیکھ لیا کریں، پھر اس سے پھل ہو، بھلے وہ دھوکہ ہی کرے لیکن آپ وہ نشانی دیکھیں جو ایمان کی نشانی۔ لہذا جب ایمان کی کمیونٹی بنے گی اور اس طرح کے لوگوں کے تعلقات ہوں گے تو ایمان کی بنیاد پر لوگ اس دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ یہ ہے وہ غار جو اللہ کریم نے اسٹریٹجی کے طور پر ہمیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔